اور ہماری جماعت کے ایک بہترین خطیب حضرت مولانا جاوید احمد نعیمی صاحب اور درس و تدریس کے ایک ماہر نوجوان عالم دین محترم مشتاق احمد قاضی صاحب. سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول برکت کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود السلام پیش کرتے ہیں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد و اصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی ہماری اسٹیج پر تشریف لائے حضرت علامہ مولانا سید شاہ حسین بخاری حفظہ اللہ، ان کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا سید فاضل حسین صاحب، ہم ان کا خوش آمدید کرتے ہیں. وہ تشریف لائے ہیں اور ہماری محفل کی زینت کو مزید بالا کیا ہے. ان تمام احباب کی موجودگی میں چند باتیں طلباء سے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے وارثین علاقہ کے معززین تشریف لائے ہیں، میں ان سے بھی چند باتیں گوش گزار کرنے کی کوشش کرتا ہوں. باقی آج کے پروگرام کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل جو ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں ان سے بھی آپ قیمتی پند و نصائح کو سماعت فرمائیں گے. آج کا یہ پروگرام جو ایک مسابقاتی پروگرام تھا ہمارے بچوں اور بچیوں کے درمیان، آپ نے اپنی آنکھوں سے اس کو ملاحظہ فرمایا ہے. بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہم سب کو ایک عظیم دولت عطا فرمائی، عظیم نعمت، وہ ہے دماغ. اور اس دماغ میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار صلاحیتوں کو رکھا ہے. اس صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے، ان کو اجاگر کرنے کے لیے ایک بہترین استاد مل جائے تو وہ آسان انداز میں ان کی دبی ہوئی صلاحیتوں کو ابھارتا ہے، جس کو آج اپنے ماتھے کی آنکھوں سے مزہ فرمایا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کے بچوں کو ہماری قوم کا بہتر رہنما بنائے. بچوں سے میری چند گزارشات ہیں. دو چیزیں زندگی میں بڑی اہم ہیں، ایک ہے تعلیم، ایک ہے تربیت. اور تعلیم اور تربیت زندگی کی کامیابی کے لیے بنیادی چیز ہے. ایک ان کے پاس تعلیم تو ہے، دنیا بھر کی ڈگریاں اس نے حاصل کی ہیں، مگر والدین کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، بڑوں کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، محفل کے آداب کیا ہیں، اگر تمام چیزیں اس سے معلوم نہیں تو یہ ڈگری کسی کام کی نہیں رہتی. پھر وہ ڈگری ذریعہ خوراک ہوتی ہے، کمائی کا دھندا. اس ساتھ ساتھ تعلیم کے ساتھ تربیت کی بہت اہم ہے. تربیت یہ ایسی چیز ہے کہ اگر علم میں کہیں کوتاہی کمزوری بھی ہو لیکن آپ کی تربیت بہتر انداز میں کی گئی ہے تو وہ بہترین تربیت علم کی کمزوری جہاں رہی ہے اس کا احساس بھی نہیں ہونے دے گی.
اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ کے اندر اس حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کہ عالم کا حق اور استاد کا حق جاہل اور شاگرد پر برابر ہے. یعنی ایک معلم کا استاد کا حق شاگرد پر ہی ہے کہ جب استاد کوئی بات کرے تو شاگرد بالکل خاموش ہو کر ان کی بات کو سنے، اور اگر وہ چل رہے ہو، استاد کہیں چل رہا ہو تو شاگرد اسے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے. اور پھر چند صفحات کے بعد آپ نے فرمایا کہ جہاں استاد کو آپ کی مدد کی ضرورت ہو تو آپ اس کی مدد کرنے میں پیچھے نہ رہیے، اور اگر آپ نے اس کی مدد کر دی جہاں اس کو ضرورت تھی تو آپ اپنے استاد کا پھر بھی احسان مانے اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ میری مدد انہوں نے قبول کر لیا. اور جو استاد کی قدر نہیں کرتے ان کے ساتھ ان میں بھی کامیاب نہیں ہوتے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ جسے ہم علم حاصل کریں، چاہے وہ ایک ہی حرف سکھائے، وہ ہمارا استاد ہے، اور اس کا ہماری اوپر ہمارے والدین زیادہ. اس کے بعد میں گزارش کروں جتنے بھی طلباء اور طالبات کے والدین یہاں تشریف فرما ہیں، آپ اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے بہترین پیشوا اور بہترین مقتدا ہے. مکتب میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ جھوٹ بولنا جائز نہیں، یہ ایک بری عادت ہے. نماز نہ پڑھنا یہ گناہ ہے اور بری عادت ہے. اور بد کلامی، بدتمیزی باطن میں اگر ہم یہ سکھاتے ہیں تو طلبہ علم تو حاصل کریں مگر شعوری یا غیر شعوری طور پر ان تمام حرکات کو وہ آپ سے حاصل کرتے ہیں. آپ گھر میں جھوٹ بولتے ہیں، آپ گھر میں نمازوں پڑھ رہے ہیں، آپ طوفان بدتمیزی کھڑا کر رہے ہیں، تو بچہ آپ کے حرکات و سنات کو نقل کرے گا. وہ علم ایک طرف اور آپ کی حرکت ایک طرف. اس لیے کہا جاتا ہے کہ کسی کی صحبت بہت جلد سے کرتی ہے. آپ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے بہترین رہنما ہے. بچہ استاد کے پاس 1 سے 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے رہتا ہے. 24 گھنٹوں میں سے اگر 3 گھنٹے نکالے تو 21 گھنٹے وہ بچہ آپ کے پاس رہتا ہے. اور آپ اپنے بچوں کے لیے بہترین رہنما بن سکتے ہیں. کسی نے ایک فرضی حکایت بنائی مگر بہت زبردست، مجھے تو بہت اچھی لگی اور میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک استاد بچوں کو پڑھا رہے تھے تو وہ ساری کلاس میں دوسرے بچوں کو کہتا تھا کہ ہمارا جھوٹ بولتے ہیں، ہمارے استاد جھوٹ بولتے ہیں. آپ استاد نے اس بچے کو اٹھایا اور باپ کے حوالے کیا اور باپ سے کہا کہ آپ آئندہ کے لیے اس بچے کو میرے پاس نہیں بھیجیں گے، اس لیے کہ آپ کا بچہ باقی بچوں کو خراب کر رہا ہے اور مجھے بدنام کر رہا ہے. اور یہ کیا کہ استاد جھوٹ بولتے ہیں. اس نے کہا بچے کے باپ نے کہا خدمت رہے بات ہے تو کوئی بات نہیں ہے، ہم بھیجیں گے، مگر بچے سے پوچھے تو صحیح وہ کون سی بات ہے جو بچوں کو کہتا ہے کہ استاد جھوٹ بولتے ہیں، وہ کیا جھوٹ ہے. بچے نے کہا کہ ابو جی بات اصل میں یہ ہے کہ استاد ہمیں کہتے ہیں مکتب میں 5 وقت نماز فرض ہے اور میں جب گھر میں ہوتا ہوں آپ تو 1 وقت کی نہیں پڑھتے ہیں، اس کا مطلب آپ جو کر رہے ٹھیک ہے، استاد جھوٹ بولتا ہے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بچے ہمارے حرکات و سکانات کو نقل کرنے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں. اس لیے گھر میں کبھی بات کرنی ہو استاد کے حوالے سے آپ جتنا اچھا تاثر دیں بچے وہ تاثر قبول کریں گے. آپ کا بچہ اگر محلے میں یقین کا بچہ ہمارے محلے میں میری قدر نہیں کر رہا ہے، آپ کی قدر نہیں کر رہا ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس گھر میں آپ کے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہیں، آپ کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں. اس لیے بچے آپ کی قدر نہیں کرتے. اس میں گزارش ہے دین کی تعلیم دینے میں کوئی ہچکچاہٹ اور کسی طریقے کی کوئی چہرے پر شکن نہ آنے دیں. کوشش کریں آپ کا بچہ دیندار بن جائے. دنیاوی تعلیم، عصری تعلیم اپنے بچوں کو دے کی ضرورت ہے، یہ وقت کی ضرورت ہے، مگر اس کے لیے نکالیں، اس کے لیے آپ توجہ کریں، محنت کریں. بہت اچھی بات ہے.
یہ بچہ جس پر آپ ساری توجہ دیتے ہیں، عصری تعلیم، دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے 4 کے ماہی آپ کا بچہ عصری علوم میں مہارت حاصل کرتا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں حاصل کرتا ہے اور بڑا افسر بنا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا عہدہ اس کو عطا فرمایا۔ اگر اس کا باپ دین تعلیم سے خالی ہے، یہ بچہ وقتی طور پر آپ کا سہارا تو بنے گا، لیکن آپ کا بڑھاپا اس کے لیے بوجھ بن جائے گا۔ پھر وہ مولوی صاحب سے دعا کرے جی باپ بیمار کسی طریقے سے وہ گھر لے جائے۔ اور اگر آپ نے اپنے بچے کو دین کی تعلیم دی، دینی طور پر اس کو بیدار یا باشعور کیا، یقین جانے کہ وہ آپ اپنے لیے باعث رحمت سمجھے گا، آپ کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھے گا۔ اس لیے میری گزارش ہے دین تعلیم کے لیے ہر بندے کو، جیسے اس دور حیائی عروج پر ہے، اس کے مقابلے ہر اصلاح بھی بہت مضبوط پیرائی میں ہو رہی ہے۔ اور جو اس وقت آپ کے بچوں کو زیور علم سے آراستہ کرتے ہیں، یہ اگر آپ منتھلی طور پر ان کو کچھ دیتے ہیں، آپ ان پر احسان نہیں کر رہے ہیں۔ اتنے بچے ہیں، اللہ ان کے مستقبل کو بہتر بنائے۔ ہمارے مستقبل کا سرمایہ ہے، ہماری مستقبل کی کامیابی ہے ان بچوں کے ہاتھ۔ ان ہاتھوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بچے تبھی مضبوط بنیں گے، زیور علم سے تبھی آراستہ ہوں گے جب آپ کی قدر کریں گے اور اپنے مقدور پر ان کی معاوضت بھی کریں گے، کیونکہ وقت ہے اور وقت معاوضہ دینا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے بچے سورہ فاتحہ سی، کسی استاد سے سورہ فاتحہ مکمل کی، تو آپ نے بچے کے استاد کو، ایک روایت میں آتا ہے 1000 درہم عطا کیے، اور ایک روایت میں آتا ہے 500 درہم ان کو عطا کیے۔ اس استاد کہا کہ یہ تو بہت بڑا انعام ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ کی عزت قسم اگر اس سے زیادہ میرے پاس درہم ہوتے وہ بھی میں آپ کو عطا کر دیتا۔ جس علاقے میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اللہ کا نزول ہوتا ہے، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے میری گزارش پابندی کے ساتھ اپنے بچوں کو مکاتب کی جانب سے اور اپنے اندر احساس ذمہ داری پیدا کریں، اور جو ان کے معلم ہیں ان کی قدر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا فضل فرمائے اور ان طلباء کو علم نافع سے فرمائے۔ جو کچھ میں نے عرض کیا ہے میرے کلمے آپ کے سننے میں سہواً قصداً جتنی بھی غلطیاں ہوئی ہو اللہ سب جل معاف فرمائے۔ نتیجہ آپ کے سامنے انشاءاللہ الرحمن آ جائے گا۔ باقی مولانا جاوید اقبال نعیمی صاحب نے اس حوالے سے جو بھی بات کہی ہے یقیناً وہ کی بات تھی کہ جن طلباء نے شرکت کیا، ظاہر سی بات ہے میدان میں جو بھی اترتے ہیں سارے ہوتے سب ہارنے جاتے ہیں، تو جن کا نمبر نہیں آ سکا پہلے دوسری تیسری اس میں پوزیشن میں، انہیں کوشش کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں اگر کوشش کریں گے تو بھی اس لسٹ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔